جی صاحب. نہیں ڈی ویلیویشن فردر کرنی چاہتے خدا نہ خواستہ. نہیں وہ ہم بات ہو رہی نہیں تھی اللہ کا پہ فضل ہے کہ 3-4 انڈیکیٹر جو ہے پچھلے 3-4 مہینے میں امپروو ہوئے ہیں. $1 جو ہے 50 روپے نیچے آیا اور کوشش کرنی چاہیے 50 اور نیچے آ جائے. ایک نمبر 2 پیٹرولیم پر کچھ نہ کچھ قیمتیں نیچے آئی ہیں. نمبر 3 اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آسمان کو باتیں کر رہا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ باقی تمام شعبوں سے پیسہ نکل کے تو ادھر ڈمپ ہو گیا ہے. اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے اور ایک دن وہ خدا نہ خواستہ دھرام کر کے نیچے گرا تو ہو ول بی ریسپانسبل؟ یعنی اشفاق صاحب یا میں یا آپ. نمبر 3 عام آدمی اسی طرح ہی رو پیٹ رہا ہے. اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی بہتری اللہ تعالیٰ معاف کرے نہ ہے اور نہ اس کو ابھی کوئی امید ہی رہی ہے. تو جب آپ کہتے ہیں اشفاق ٹولہ صاحب کہ مجھے اگر میں اپنے پلان پر عمل کروں کہ 2 سال میں پاکستان سارے ڈیفیسٹ اور سارے پرابلم سے نکل آئے گا, وہ تواڈے کو کیڑی ایسی گدڑ سنگھی ہے جڑی باقیہ کو نہیں ہے؟ جی ٹولہ صاحب. صاحب کتاب لکھنی پڑے گی آپ کے سوالات پہ, میں لکھ بھی دیتا ہوں, بریف میں بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں 276 روپے کا ڈالر ہو گیا تھا 4 جولائی کو جب IMF کا معاہدہ ہمارا ہو گیا تھا اور مارکیٹیں کھلی تھی بڑی عید کے بعد. اور 276 پہ میں نے میڈیا میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ انسسٹینیبل ہے, یہ بڑھے گا. اور جب نئی حکومت آئی تھی آپ کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگست میں تو یہ 286-287 پہ ٹریڈ کر رہا تھا آپ کا. اچانک سے ان کے آنے کے بعد 307 پہ گیا تھا اور مارکیٹ میں 350 روپے کے قریب 345 پہ ہم ٹریڈ کر رہا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں سے یہ ریورسل کیسے آیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقدامات ہوئے, پالیسی نہیں آئی. سارے اقدامات کیے گئے, اسمگلنگ آپ نے افغان بارڈر کو سیل کیا, اسمگلنگ کو روکا, جس طریقے سے کرنسی مارکیٹ کے اندر پرابلمس تھے اس کو آپ نے ٹھیک کیا. تو ان ایکشنز کی وجہ سے کریکشن آیا. بٹ اب آپ مجھے دوبارہ بتائیں 276 کا ڈالر آ گیا تھا دوبارہ اور پھر 286-87 IMF کی ٹیم آئی تو ہو گیا. مجھے اس کی وجہ تو سمجھ ہی نہیں پڑی. اب پھر آہستہ آہستہ 40 پیسے 50 پیسے روز آپ کم کریں. اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کی ویلیو کم ہے. اور جو ہماری کیلکولیشن کہتی ہے, جو میری کیلکولیشن لاسٹ میں نے نکالی ہے سپٹمبر کے اینڈ میں, وہ 260-262 روپے کے قریب آتی ہے. آپ کو یہ یاد ہوگا جوئی صاحب 2 مئی میں بلومبرگ کا ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ نے کہا تھا کہ ڈالر کی ویلیو 245 اور اس وقت 275 کا ٹریڈ ہوتا تھا. تو اس پہ جب ہم نے مثالیں دینی شروع کی تو پتہ چلا کہ 2 دن کے بعد سے الحمدللہ وہ سین سے ہی وہ وہاں کی بلومبرگ کی ویب سائٹ سے وہ اڑ گیا. یہ میرا خیال ہے کبھی میری زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا کریڈیبل انسٹیٹیوشن اپنی ویب سائٹ سے ایک آرٹیکل کو اڑا دے جس میں اس نے کیلکولیشن کی ہو. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو کٹ شارٹ میں نے آپ کو بھی یہی کہنا تھا اور یہی کہتا ہوں کہ ڈی ویلیویشن کم ہو سکتی ہے, ریئل ویلیو پہ بھی آپ لے آئیں تو بہت اچھا. اشفاق ٹولہ صاحب آپ نے بڑی ایک کام میں بتا دوں کہ جو صاحب میرے پاس کوئی گیدڑ سنگھی نہیں ہے. یہ پلان میں لکھ چکا تھا 8 فروری 2020 کو بزنس ریکارڈر میں میرا آرٹیکل چھپا تھا, کین پاکستان اکانومی سروائیو وداؤٹ IMF, اور یہ دسمبر میں بھی 21 میں بھی چھپا تھا یہ جب ہم IMF کی سخت شرائط مان رہے تھے. تو دیکھیں ہے کیا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کا IMF کا پروگرام $9 ارب میں نے آپ کو کہا. اگر میں کہیں سے لے آتا ہوں اسمگلنگ وغیرہ کر کے, اگر میں امپورٹ ریپلیسمنٹ پہ یا للے تللے جو ہم کرتے ہیں ان کو میں روک دیتا ہوں, اگر میرے پاس ٹیکس ریونیو ریفارم رپورٹ ہمارے پاس تیار ہے 2.5 خرب کے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نئے ٹیکسز ہم لگا سکتے ہیں, اور اگر 4 سے 5% یا 6% اگر ہم انٹرسٹ ریٹ گریجولی کم کر لیں تو بلیو یو می آپ کی گروتھ 7.5%, 7.5% ہوگی. 21 لاکھ نئی جاب ہے, آپ کے بندے جاب لیس نہیں رہیں گے, بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے لوگ امپورٹ کرنے پڑے. یہ ریوائول پلان ہوتا ہے جب میرے پاس اکنامک انڈیپینڈنس آئے گی, لوگ کمائیں گے, اگر کم خرچ سود پہ ان کو ملے گا قرضہ تو وہ انڈسٹری بھی لگائیں گے, وہ ٹریڈنگ بھی کریں گے. تو یہ سب چیزیں اکانومی جو ڈومیسٹک اکانومی ہے نا اس کی بائنسی پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اسٹاک مارکیٹ بھی اگر جو چڑھی ہے نا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے لوکل کمپنیز کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں اور ابھی بھی وہ انڈر ویلیو ہے. اچھا ٹولہ صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی, وہ ہے کہ اقدامات کی وجہ سے یہ جو ہمیں ایک مثبت آج کل تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ وجہ ہے, پالیسی ابھی بھی وہ ایبسنٹ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر, ہمارا جیسا جمہوری ملک ہے, لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے تو آپ کو پھر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ چاہیے. آپ کا آئین تو یہی کہتا ہے جو آئین کو 5 سال پلان کریں. انتخابات کے سال میں آلریڈی ہیں,
تو ظاہر ہے ابھی ایک حکومت کو آنا ہے, وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ڈیپینڈ ہے, انحصار کرتا ہے انہوں نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے. تو یہ جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے, اس سے ہم کس طرح نکلیں گے؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے ہر بندے کی ایک اپنی اسیسمنٹ ہے. آپ کے خیال میں الیکشن ضروری ہیں, جلدی ہونے چاہیے تاکہ ٹائم سے جو بھی بندہ ہے جس کے پاس بھی مینڈیٹ آئے وہ آئے اور آگے لے کے چلے؟ اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے, الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں ڈیلے ہوئے ہیں, جیسے جسٹس اختر منڈلا بھی اپنے اس میں لکھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, چلے ہو گیا, اب تو آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. دیکھیں ہمارے ساتھ دو چیزیں نتھی ہوئی ہیں. جب الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے تو اس کی پولیٹیکل کمپلشن آ جاتی ہے, تو وہ جو اسٹیپ لینا چاہتی ہے وہ لے نہیں سکتی ہے, اور کہیں نہ کہیں اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو وہ آپ کی اکنامک وریز کو کمپاؤنڈ کر دیتی ہے, بڑھا دیتی ہے, گھٹا نہیں دیتی ہے. انلیس کہ آپ یہ نیت کر کے آئیں, کوئی بھی پارٹی آئے, کہ ہم نے الیکشن کے بعد یہ جو پالیسی ہے ہماری معیشت کی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اب جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, سارے پرائیویٹائزیشن اور ڈسکوز تیار پڑی ہوئی تھی 2016 میں, ساری پی آئی اے کی اسٹیل مل سب تیار پڑی ہوئی تھی, میں خود بورڈ کا ممبر تھا. ایک ہڑتال ہوتی ہے, 2 لوگ شہید ہوتے ہیں, پی آئی اے ایک دن میں ریورس ہو گیا اور قانون بھی بدل گیا. اسٹیل مل کا سارا کام ہو جاتا ہے, ایک دن ایک فیصلہ آتا ہے, دوسرے دن وہ ختم ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھ, ڈسکوز ساری تیار پڑی ہوئی ہیں, روز ایک دھمکی آ رہی ہوتی ہے کہ جی ہم سوئچ آف کر دیتے ہیں. پھر یہاں پر پولیٹیکل جب آپ انسٹیبل ہو جاتے ہیں تو اکنامک انسٹیبلٹی از انیویٹیبل. پھر آپ کو پھر اکنامک انسٹیبلٹی آئے گی. اچھا سر, میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں, مطلب بلکہ میرے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا کوشچن تو سر یہ ہے کہ جو ہماری جو اکانومی ہے جو انڈاکومنٹڈ ہے, یعنی وہ حکومت کے پاس نہ وہ لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن پرچی پر کام چلتا ہے, بینکس کے تھرو ٹرانزیکشن نہیں ہے, زبان کے اوپر بات ہو جاتی ہے, یعنی اس طریقے سے. تو وہ لوگ جو جتنی بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, وہ حکومت کو نہیں معلوم ہوتا, ٹیکس نہیں پے کرتے. اس کو ڈاکومنٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے, پہلا کوشچن. اور جو دوسرا اس کا حصہ سر یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہے ہیں, تو آپ نے مفتاح اسماعیل کے ساتھ بھی کام کیا اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. تو آپ کے خیال سے کون اس ملک کو بہتر طریقے سے رن کر رہا تھا بٹوین اسحاق ڈار اینڈ مفتاح اسماعیل؟ پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے صرف اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ نہیں کیا. لیکن اکانومی تو آپ پھر بھی آپ کے پھر میں دیکھ رہا تھا, میں بھی کہا تھا, اس وقت بھی چیئرمین تھا اس کا اپنا انوملی کمیٹی کا. دیکھیں دونوں کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں. مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکانومسٹ جو ہارڈ کور اکانومسٹ ہے, ان کو وہ اکنامکس جو پاکستان کی جو زمینی حقائق ہیں اس میں ان کی تھوڑی سی لیکنگ ہوتی ہے. جیسے ابھی میڈم بیٹھی ہیں وہ بہت محترم ہے میرے لیے, مگر اب یہ انسسٹینیبل جو ڈیٹ کا جو انہوں نے بیان دے دیا, یہ میرا خیال ہے انوارنٹڈ تھا. میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ کی جو انڈر گراؤنڈ اکانومی ہے اس کا حل میں نے نکالا تھا. دیکھیں یہ تو بائی اینڈ سیل میں ہی ہوتی ہے نا, چاہے کوئی بھی کموڈٹی ہو, سروسز ہو, یہی ہے نا سر. جی بالکل. تو ہم نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے, ریفارم اینڈ ریسورس موبلائزیشن کی رپورٹ ہے, جس میں ہم نے نئے 2.5 خرب کا ہم نے نئے ٹیکسز ڈائریکٹ ٹیکس میں نے لگائے, یعنی پروپوزل دیے تھے, وہ پالیٹکس کی نظر ہو گئے سارے. اس میں دکانداروں پہ جو جہاں پر بائی سیل ہوتی ہے, جو گڑھ ہے, جو نیش ہے اس کو پکڑنا ہے آپ کو ہے نا, تھوڑا سا آپ کو اس کو کیچ دا بل بائی اٹس ہارن والی بات ہوتی ہے. اچھا جی. ہم نے ان پہ ٹیکسیشن لگایا تھا 250 ارب, اور ان سے ایگری بھی میں نے کرا لیا تھا. وہ اس طریقے سے لگ سکتا ہے کہ جہاں سے یہ پرچیز کرتے ہیں نا سر, ان کو آپ کہو کہ جن کا 1% ٹیکس کاٹ کے ہمیں دے دیں, تو وہ ڈاکومنٹ بھی ہو جائے گی چیز, ان کا ٹیکسز بھی آ جائیں گے. دوسرا جو سوال آپ نے کہا ہے, دیکھیں فائنینشیل انکلوژن, ہماری بینکنگ کا سسٹم ہے ہی نہیں اتنا وسیع, اور اگر ہم کرنے جاتے ہیں تو ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ڈرا دیتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو گھر کا دروازہ دکھا رہے ہیں. مگر افسوس کی بات پتہ ہے کیا, دیکھیں انڈیا میں یہ آدھار کارڈ آ گیا ہے, اور تین کنٹینیوس ایئر انہوں نے اپنے جو ٹارگیٹ تھے ٹیکس کے وہ ریوائز کر کے اپورڈ کیے. اب ہم الٹا ہم جاتے ہیں, ہم کوڑی کوڑی کو محتاج ہوتے ہیں, باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے ہمارے پاس کہ ہم بینکوں نے ایک پالیسی بنائی تھی فارم ٹو مارکیٹ کی, اور آپ نے دیکھا ہوگا حبیب بینک نے اس پہ کیا, اور ان کی جو نتائج انہوں نے, ان کے پریزیڈنٹ نے مجھے بتایا ہماری ایک کانفرنس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی, انہوں نے کہا کہ سر ان کو جو ویلیویشن تھی, جو انہوں نے ڈفرنس نکالا, جو آڑتیوں سے وہ بائی سیل کرتے تھے اور فصل بیچ دیتے تھے, اور جو بینکوں کے تھرو کیا 80% آف دا پرائز کا فرق تھا, 80%.
اور وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ وہ ان ٹیکس منی ہے. وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ وہ جا رہا ہے آڑتیوں کی جیب میں, مڈل مین. اور مڈل مین مقدس گائے ہے, مڈل مین کنٹرولر ہے, مڈل مین اسمبلی کا ممبر ہے, مڈل مین الحمدللہ سینیٹر بھی ہے, اور ایم پی اے بھی ہے.